الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا، خیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن خیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئیے رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لال وہ گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، اور طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو۔ مقرر کے بارے میں نے ابھی نماز عصر کی جماعت کے بعد کچھ گزارشات پیش کیے تھے۔ لندن بیسڈ ہمارے جو آج کے مخاطب کرنے والے ہیں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد شکیب، وہ حیدرآباد تشریف لاتے ہیں سال میں 1-2 مہینے کے لیے۔ پچھلی مرتبہ بھی ان کا خطاب ہوا، جو حضرات واقف نہیں ہیں ان کے خاطر کہہ دوں میں کہ وہ عنوان تھا اقبال اور لا الہ الا اللہ، اور آج وہ ہمیں بہت ہی اہم عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں، وہ بھی اقبال اور محمد رسول اللہ کے نام سے عنوان سے۔ تو آپ ان کو کئی بار سن چکے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اس وجہ سے کہ وہ ایک بین الاقوامی شہرت کے آدمی ہیں، اور اس وجہ سے کوئی تعارف زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشیر پر تشریف لے جائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ کلمات پیش کیے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی تعبیر و تشریح میں علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، اور اس کا دوسری کڑی آج ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔
لا الہ الا اللہ کا پیام اقبال کو جو تھا اس میں بڑی نوعیت تھی. یہ کیا بچوں کا تماشا ہے بھائی؟ نکل لگا میاں. یہ ٹکتا بھی نہیں. اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی. لا الہ الا اللہ کی تعبیر اقبال نے پیش کر کے پوری بنی نوع انسانیت کو اپنے مقام سے آگاہ کیا اور پوری انسانیت کو شرک سے دنیا سے نکال کر ایک ایسی وحدت میں سمو دیا جس میں نہ صرف الوہی وحدت کا اعتراف ہے بلکہ اس سے انسانی وحدت کا بھی بڑا شاندار پہلو نکلتا ہے. اور پھر اسی کی تفسیر میں انسان کو اقبال نے اس کے اپنے مقام سے آگاہ کیا کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا اور مختلف مظاہر کی طرف دیکھتا ہے اور ہر ایک چیز کے آگے وہ جھکتا ہے اور کائنات کی قوتوں کے آگے اور مظاہر کے آگے جھک کے پوجا کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے مقام سے بالکل گر جاتا ہے. اور اقبال نے اس بات کی یاد دہانی کی کہ وہ زمین کے اوپر خدا تعالیٰ کا مظہر ہے، اس کا نائب ہے. اس کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ کائنات کے مظاہر کے آگے جھکے بلکہ ان کے اوپر قابو پائے. اور پوری کائنات خود قرآن پاک میں جیسا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ انسانوں کے لیے مسخر ہے. یہ تصور تو اب گزشتہ 20ویں صدی سے ابھرا ہے یا کم سے کم 19ویں صدی سے کہ کائنات کے مظاہر پر ہم کو قابو پانا ہے جو سائنس کی توسط سے آیا. لیکن 20ویں صدی میں یہ تصور اور زیادہ پھیلا. سائنسی دنیا میں جب خود روس نے اس تصور کو سب سے پہلے آگے بڑھایا تو اس کے اوپر مذہبی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اسلام نے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے. لیکن اب یہ حقیقت ایک عالمی حقیقت بنتی جا رہی ہے جو اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کے وسیلے سے دانستہ طور پر یا بالواسطہ طور پر آگاہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے اور کائنات کی طاقتوں کو اس کو اپنے آگے جھکانا ہے. لیکن جب اقبال کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے پہ آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ان کا تخاطب عام انسانیت سے یقیناً ہے لیکن اس میں پھر مسلمانوں کی تخصیص ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ خدا کی ذات لازمہ لامکاں ہے، نبی کی ذات ایک تاریخی ظہور کی حیثیت تعبیر رکھتی ہے، لہٰذا اس کے اطلاق کا محدود ہونا یہ ایک فطری بات تھی. اب ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سب کلمہ گو ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہر ایک کے نزدیک کلمے کی تعبیر کچھ اور ہے. میں لندن میں رہتا ہوں اور وہاں ایک مسجد ہے دیوبندیوں کی اور دوسری مسجد ہے بریلویوں کی اور تیسری مسجد ہے وہابیوں کی. یہاں کا مصلی وہاں نہیں جا سکتا اور وہاں کا یہاں نہیں جا سکتا. اور یہ اختلاف جو ہے خود مقام نبی کو سمجھنے کے فرق کی وجہ سے ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک انتہا پہ ہیں جس میں ہمارے بریلوی حضرات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خدا سے بالکل جدا ماننے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس مکتب کے بعض شعراء نے تو یہاں تک شعر کہہ دیا کہ پردہ انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمال، رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو. یہ ایک حد ہے. اور دوسری حد پھر اہل حدیثوں کی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پکڑ لی کہ نبی جو ہے وہ تمہاری طرح کا ایک بشر تھا اور ان کو صفحہ انسانیت سے ذرا بھی آگے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں اللہ پاک نے کئی خطاب سے ان کو مخاطب فرمایا ہے، نہ نور کہا ہے اور اللہ پاک نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا. یہ سارے مقامات نبوت کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم چیزیں ہیں. اقبال جب رسالت کے مسئلے پہ آتے ہیں وہ ایک مفکر تھے اور وہ ایک عارف تھے، انہوں نے ان تمام مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھا. اب بجائے اس کے کہ مقام نبوت کو سمجھانے کے لیے وہ فقہی یا منطقی بحثوں میں پڑھیں اور اس استدلال میں لوگ الجھ کر رہ جائیں، اقبال نے ایک ایسا طریقہ کلام اختیار کیا کہ جس سے آپ حقیقت کو سمجھیں اور آپ کو مقام محمدی سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر
اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اب اس شعر میں اقبال نے جہاں تک تو قرآن و فرقان اور یاسین و طٰہٰ کے محدود استعار رکھے، پہلے مصرعے میں اول اور آخر کہا ہے، جبکہ قرآن پاک کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے صفات میں ہے کہ هو الاول والآخر وهو الظاہر والباطن. تو یہاں پر اس کے مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اول ہونا یا آخر ہونا، اس ابتدا کا جو تصور ہمارے پاس ہے یہ از خود تو ہمارے پاس نہیں آیا، یہ ذات محمدی سے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی وساطت سے اس بات کو سمجھتے ہیں. لہذا پہلے ذات نبی میں اس اولیت اور آخریت کو ہم کو سمجھنا چاہیے. یہ وہ طریقے ہیں جس سے اقبال نے مقام نبی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بریلوی اور دیوبندی مکتب کے یا اہل حدیث مکتب کی جو منطقے ہیں اس سے وہ آپ کو آگے لے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کے پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کسی کی مفتیانہ گرفت میں نہیں آتا، بلکہ اقبال کو جس طریقے سے اپنی تخلیقی اپج اور تپک کے ساتھ سمجھاتے ہیں، بات ان کے دل کو چھوتی ہے، دل کو لگتی ہے، یہ انہوں نے سمجھایا. اور اردو میں تو ان کے اشعار متفرق ہیں کہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں محبت اور عقیدت کے اشعار پیش کیے ہیں، لیکن ان کا پورا نظام فکر بھی جو ہے وہ اس پر مبنی ہے. انہوں نے اپنا جو فلسفہ خودی اور بے خودی رکھا ہے، اسرار خودی اور رموز بے خودی کی جو فارسی مثنویاں ہیں اس کے اوپر کئی چیپٹر انہوں نے اس کے اوپر رکھ دیے ہیں. سوری. کاغذ جی میں نے پوائنٹ اس لیے کیا کہ موضوع اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کے سمجھنے میں سمیٹنے میں مجھے سہولت ہو. مقام محمدی کے بعد پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اتباع سنت نبی. یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں بھی ملت نے بہت سے انتشار پیدا کیے ہیں. اقبال اس میں ایک اور راستہ پیش کرتے ہیں جو نیا نہیں ہے، جو صوفیوں کا راستہ ہے کہ جہاں تک احادیث اور سنت ہیں اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. حدیث تو صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی. حدیث جو ہے وہ رپورٹ ہے جو سنت کے بارے میں ہے، اس کا راوی صحیح ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ سنت نبوی ہے تو پھر اس کے ماننے میں آپ کو تعامل نہیں کرنا چاہیے. لیکن سنت کی جو ہم تک سنتیں پہنچی ہیں اس کے دیکھنے کے دو اینکیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صرف کسی احکام کو لے لیں، وہ یہ کہ ہاتھ سینے پہ باندھیں کہ نیچے باندھیں یا تفیدین کریں یا نہ کریں، کسی ایک سنت کو لے کے آپ الجھ جائیں، یہ ایک طریقہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے ذات نبوی کا مکمل تصور ہونا چاہیے، اور یہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے لیے علم سے زیادہ عشق اور محبت کی ضرورت ہے. اور اس پر اقبال بہت زور دیتے ہیں کہ بغیر عشق نبوی کے جب تک کسی معاملے میں آپ یہ نہ سوچیں کہ اس معاملے میں نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، یہ آپ کے اندر تصور نہ پیدا ہو تو آپ اصل سے تو غافل رہیں گے، اور کسی حکم کو لے کر اس کی روشنی میں حجتیں و بحثیں کرتے رہیں گے. اقبال نے اس سے بہت باہر نکالا اور بار بار وہی کہتے رہے کہ بمصطفیٰ برسان کہ خویش را کہ دین ہمہ اوست. پہنچنا چاہیے سب سے پہلے ذات مصطفی تک، آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، اور اس کی روشنی میں آپ کے احکام کی پوری جامعیت کو سمجھنا چاہیے، تب کہیں دین سمجھ میں آئے گا. اور اگر یہ نہ کریں گے تو آپ اس میں الجھ جائیں گے. بمصطفیٰ بے رساں خویش را کہ دی ہمہ اوست اگر بہو نہ رسانی تمام بول حبیث. یہ تو اقبال جیسا شاعر اتنا سخت کہہ سکتا ہے کہ آپ کے ذات نبوی تک کا آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے، اور دوسری طرف جا رہے ہیں تو پھر سب بو لہبی ہے. یہ بو لہبی کہنا بہت سخت ہے، لیکن
جس چیز سے ملت میں انتشار پیدا ہوتے ہیں وہ یہ اس سے اقبال نے آگاہ کیا ہے۔ تو اقبال نے دیا تو ہے کلام، لیکن دینی مسائل کو اس سے وہ کہتے رہے کہ میں نہ صوفی ہوں، نہ ملا، نہ محدث، نہ فقی، لیکن دین کی نفس میں بہت گہرے طور پہ گئے ہیں، اور پھر اس کے ابلاغ کے لیے اقبال نے جو راستے اختیار کیے ہیں وہ راستہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، وہ اس راستہ عقل اور قلب دونوں کو متاثر کرنے والا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب مقام مصطفی کا آپ سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ ملت میں ربط اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس کو آپ مقام کو نہ سمجھیں اور دوسری شیون کو لے کر اس پہ اختلاف کرتے رہیں تو ملت میں پھوٹ پڑتی رہے گی۔ اقبال نے طویل فارسی مثنویوں اور حکایتوں کے لحاظ سے اس کی بڑی دلچسپ تعبیر اور تشریح اپنی مثنوی میں پیش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اقبال نے یہ بتایا کہ قرآن مجید نے آپ کو امت وسطیٰ کہا ہے۔ اس کی تفسیر میں بھی اقبال نے بہت سے اشعار کہے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ وسطی امت ہونے کی حیثیت سے آپ ایک ایسی امت ہیں کہ آپ نے ماضی سے بہت کچھ سرمایہ اپنی میراث میں پایا ہے جو عالمی تاریخ کا سرمایہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سائنس اور علم کے حکمت کے خزانے ہم کو صرف عربستان میں نہیں ملے ہیں، یونان اور روم میں بھی ملے ہیں، ہندوستان میں بھی ملے ہیں، کیونکہ علم جہاں کہیں ہے وہ مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے۔ ان چیزوں پر آ کر اقبال نے اسلامی فکر کو عالمی افکار سے ہمکنار کر کے یہ بتایا ہے کہ اس میں اسلام میں ارتقائی رول کیا رہا، اور یہ ایک رول درمیانی ہے کہ ان سے قدیم قوموں اور تمدن سے ورثہ لے کے مسلمانوں نے اس کو اور امر واقع بھی یہ ہے کہ مسلمانوں نے ماضی سے لیا اور اس کو بہت کچھ آگے بڑھایا، اور ایک خاص موقع پر آ کر وہ رک گئے، ان کو یہ رکنا نہیں چاہیے تھا۔ اور اقبال کا سب سے بڑا پیام اس ٹھہراؤ کو دور کرنا اور اس سے آگے ہم کو لے جانا ہے۔ پھر وہ امت ہے وسطیٰ کی حیثیت سے ہمارے فرائض کو آخر بہت گویا شد و مت کے ساتھ یاد دہانی فرماتے ہیں، لیکن ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ پھر وہ یہ بھی یاد دہانی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا نبی عبادی، کہ اسلام کا جو پیام ہے جس نے تمام عالمی مذاہب اور عالمی علوم کا احاطہ کرتے ہوئے، ان کی تصدیق کرتے ہوئے، ان کی تصحیح کرتے ہوئے اس میں خاص وحدت پیدا کی ہے، اور یہ جو فکر ہمارے یہاں کے مفکرین نے کی تھی اور علماء نے کی، اس میں اب رکاوٹ پڑ گئی ہے تو ہم اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن نبی آخر زماں کا جو پیام ہے یہ رہتی دنیا تک چلے گا، جس کی کلید، جس کی بنیاد نمبر 1 توحید ہے، اور توحید کا جو پیام تھا اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام شروع ہوا، اور اس سے انسانیت کا سر بلند ہوا ہے، اور ہم نے اس مسلک کو بھلا دیا ہے۔ اقبال اس کے اوپر بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی آخر زماں آخری نبی تھے تو تم آخری امت ہو، اور تم کو یہ کرنا ہے کہ یہ سب سے پہلے توحید کا پیام دنیا میں دل کھول کے پھیلانا چاہیے۔ اس میں ہم نکمے اور نڈر ہو گئے ہیں، ہم کھل کے نہیں کہتے۔ ہمارے کہنے میں فرق یہ ہے کہ ہم دوسرے کو نیچا دکھا کر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ توحید کا پیام یہ نہیں ہے، بلکہ توحید کا پیام یہ ہے کہ اس کی افادیت اور اس کے اندر انسانی سربلندی کا جو راز پوشیدہ ہے وہ آپ اپنے غیر کو بھی بتائیں، تاکہ وہ اس کو سمجھ کر ان چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دے جس غلطی میں وہ مبتلا ہے۔ اس کو اقبال نے بڑی حکمتوں سے سمجھایا ہے کہ آپ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، اور اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اور یہ گویا پیام نبوی کا اقبال کا نہایت اہم حصہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی چیز نے ایک وحدت مسلمانوں نے پیدا کی ہے، لیکن توحید کی وحدت تو اور قوموں میں بھی ہے۔ یہ خدا کا پیغام جو قرآن مجید کے توسط سے آیا ہے، اس کو اور لوگوں کے ذریعے سے جو پھیلانا ہے، جو فریضہ نبی کا تھا وہ تمام نبیوں اور تمام ساری امت کا ہے۔ مثال کے طور پر اس پہ شعر بڑا دلچسپ کہتے ہیں کہ اور جو انسارا مقام آخری
حامل رحمت للعالمین۔ قرآن مجید کو لا کہتے ہیں کہ انسانیت کو آخری پیام ملا ہے، اس کے اندر جو گائیڈ لائنس ہیں، جو قرآن مجید نے ہر چیز میں اپنی حدود اور گائیڈ لائنس دی ہیں، اور یہ پیام لانے والے، یہ پیام خدا کا آخری ہے اور اس پیام کو لانے والا آخری پیغمبر ہے، اور اس پیام کے اندر، اسی پیام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ تو بار بار اقبال کا کہنا یہ ہے کہ پیام نبوی کو اس طریقے سے آپ لے کے آئیں کہ آپ کا وجود بھی رحمت میں آئے۔ اس پہ بعض جگہ اقبال بڑی دلچسپ روایتیں لکھتے ہیں۔ ایک منظوم کہانی میں کہتے ہیں وہ کہ جب ان کا بچپن کا زمانہ تھا، ایک فقیر آیا، اس نے کچھ مانگا، اس کے مانگنے کا طریقہ اقبال کو اچھا نہیں معلوم ہوا، تو انہوں نے ایک چھڑی لے کے اس کے سر پر دے ماری۔ اقبال کے والد تھے، انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا وہ یہ نہیں کہ اقبال کو ڈانٹتے، انہوں نے ڈانٹا نہیں بلکہ بہت افسردہ ہو گئے۔ اقبال نے ان کی طرف دیکھا اور اقبال بڑے شش و پنج میں پڑ گئے کہ یہ کیوں ہوا، میرے والد اس طریقے سے افسردہ کیوں ہیں؟ بار بار غور کر سوچتے رہے، پریشان بھی ہوئے۔ بالآخر انہوں نے باپ سے پوچھا کہ آپ اس قدر افسردہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے جو نبی ہیں وہ تو خلق عظیم ہیں، جنہوں نے دنیا میں کسی کو کوسا نہیں، کسی کو سزا نہیں دی، کسی پر زیادتی نہیں کی۔ آج تم اس کی امت میں ہو اور ایک سائل کے اوپر تم چھڑی اٹھاتے ہو۔ اب تمہارا یہ رویہ ہے، میں کل نبی کے سامنے کیا صورت دکھاؤں گا کہ میں نے اتنا دین سیکھا اور میں ایک لڑکے کی تربیت نہیں کر سکا اور میں تم کو نہیں سمجھا سکا۔ اس پہ اقبال بتاتے ہیں کہ میرے والد نے میری جو تربیت کی اس میں نبی کا وہ خلق رکھا کہ کسی جگہ کبھی انہوں نے تلخی، درستی اور شدت سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنی بات کو، حقیقت کو اس نرمی اور اس پہرائی سے پہنچایا کہ میرے دل میں شرمندگی اور ندامت کا احساس پیدا ہوا، اور مجھے پورا احساس ہوا کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی۔ اور اس وقت مجھے نہ صرف اپنے والد کی رقت قلبی کا احساس ہوا بلکہ یہ بھی احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کا، گفتگو کا، تبلیغ کا جو طریقہ بتایا ہے کہ اس کے اندر کتنا انکسار، کتنی ملائمت اور کتنا تحمل نفس ہے، جس کے اوپر پھر اقبال نے رسر رموز بے خودی میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور اشعار پیش کیے ہیں کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جس چیز کو سب سے زیادہ آگے رکھنا ہے وہ خلق عظیم ہے۔ یہ گویا وہ چیزیں ہیں کہ اقبال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اشعار کہتے جا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ اب بتاتے ہیں کہ آپ نے جو پیام ہم کو دیا ہے اس پیام میں ایک عالمی طاقت ہے، وہ پیام پھیل رہا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں ہر علاقے میں 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، پورے گلوب پر ہر لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس وقت اذان نہ ہو رہی ہو، خدا کا ذکر نہ ہو رہا ہو، ذکر نبی نہ ہو رہا ہو، اور کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، ہر تھوڑے فاصلے سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیام اس طریقے سے پھیل رہا ہے دنیا میں کہ آج خود دنیا اس کے اوپر بہت حیران ہے، اور خصوصاً یورپ کو اس پہ بہت زیادہ پریشانی ہے۔ پریشانی کا سبب بھی ان کا جذباتی ہے اور بہت سے اسباب ہیں، اس سے تو ہم لوگ وہاں دوچار ہیں، اور وہاں اسلام کے خلاف نفرت بہت پھیلائی جا رہی ہے، اور وہاں ہم لوگ خاصی آزمائش میں رہتے ہیں کہ ہم کیسا رویہ پیش کریں کہ جس کی وجہ سے وہ ہم کو ایسا برا نہ سمجھیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک چیز پھیلائی جا رہی ہے جسے کہتے ہیں اسلاموفوبیا، کہ اسلام کا نام لیتے ہی لوگ ڈر جائیں، ارے یہ مسلمان ہے تو بڑا خطرناک ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ اسلاموفوبیا کی ایک لہر خود ہندوستان میں بھی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کے ادراک کے لیے یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ ہم بحث کریں اور مناظرے کریں، بلکہ ہم کو اپنے عمل سے اور سیرت طیبہ کو ٹھیک سے سمجھنے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا اور ان کو نرم کیا، اس رویے کی ہم کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ اقبال کے ہاں بڑی شرح و بست اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ پھر یہ ہے کہ یہ اسلام جو کائنات میں ہر طرف پھیل رہا ہے، اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ
یہ چیز انسان کو زمینی سطح سے آگے لے جاتی ہے۔ آپ جو مسلمان ہیں، آپ جو مسجد میں جا رہے ہیں، آپ جو عبادت کر رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کی عرضی زندگی سے ثانوی ہے، بنیادی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو ایک وسیع ترین روحانی تعلق میں سے وابستہ کرنے کے لیے یہ مراقبہ کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر جاتے ہیں، اور یہ ایک پوری کیفیت مسلمانوں کو یا خدا واحد کو کی پرستش کرنے اور نبی کریم سے محبت کرنے والوں کو سربلند رکھتی ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جس سے مسلمان واحد قوم ہے، جس کے پاس جینے کا بھی ایک معیار ہے اور مرنے کا بھی ایک معیار ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان مرنے سے ڈرتا نہیں، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ حقیقت اس لیے ہے کہ اگر آپ اسلامی حقیقت سے دور رہیں تو یقیناً اگر حیات یہی عرضی حیات ہے تو پھر زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کو تو لٹانا نہیں چاہیے ہر قیمت پر۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک انفعالیت، ایک کمزوری پیدا ہوگی، ایک طرح کی مادہ پرستی پیدا ہوگی، لیکن وہ بھی انسان کی شخصیت کو سمیٹ دے گی، اور اس کے اندر وہ عظمت، وہ بڑائی اور وہ طاقت پیدا نہیں ہو سکتی جو ایک گویا ماورائی عقیدے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس بات پر اقبال نے فارسی میں بڑے اچھے اشعار اور خوبصورت کہانیاں لکھ کر اس بات کو آگے بڑھایا ہے کہ یہ وہ امت ہے کہ جس میں موت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی ایک چسکا ہے، اور تاریخ میں اس کی مثالیں بہت شامل ہیں، آج بھی اس کی مثالیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کہیں آپ کو یہ ڈر پیدا ہوگا کہ اگر ہم زندگی کو اس طریقے سے لٹائیں کل تو ملت ختم ہو جائے گی۔ پھر اس پر اقبال قرآن مجید کی آیت لا کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وعدہ کیا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ میرا نور لیے ہوئے ہے اور میرا پیام لیے ہوئے ہے، اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکے گا۔ امت مسلمہ کے بارے میں قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ اس امت کے چراغ کو کوئی، یہ نور اللہ ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، اور یقیناً جتنا اسلام پھیلے گا اس کو مٹانے کی کوششیں ہوں گی، لیکن مسلمانوں پہ مظالم تاریخ کے ہر دور میں ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، ہوتے جائیں گے، لیکن اس میں ہم کو کسی جگہ رکنا نہیں ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جہاں پر جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو پھر انسانیت میں ایک خاص طبقے کی حیثیت سے متعین ہو جاتے ہیں کہ ہم اب بحیثیت مسلمان سامنے آتے ہیں، اور اس میں ہم کو اپنا کردار پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کہ مسلمان اپنی حقیقت سے کتنی دور ہیں، اس کے اوپر مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، اور خود ہمارے نانک سنگھ نشتر صاحب نے بڑی طنزیہ چیزیں لکھی ہیں اور یاد دلایا ہے ہم کو کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، اور ہر مسجد میں اور خطبے میں ہم یہ لعن طعن تو سنتے ہی رہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ بے سبب نہیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ یعنی پورے اصلی سرچشمے سے جو تعلق ہے وہ ہمارے قلوب میں ہے، نہ ہماری فکر میں ہے۔ اقبال اس طرف ہم کو بار بار راغب کرتے ہیں۔ اب ان کا یہ جو طریقہ تبلیغ یا طریقہ ابلاغ ہے، یہ طریقہ عجیب حکیمانہ طریقہ ہے، ایک عجیب صوفیانہ طریقہ ہے، اور اس کو شاعرانہ پیرانہ میں پیش کرنے سے وہ اتنا دلکش ہوتا ہے کہ اگر میں اشعار پڑھوں اور اس کی تلمیحات اور علائم اور تشبیہات کو واضح کرنا شروع کروں تو اتنا چمنستہ کھل جائے گا اور اس قدر خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ پوچھے نہیں۔ تو یہ اقبال نے سامنے پیش کیا۔ اس میں پھر اقبال اس بات پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ بلکہ ایک شعر میں تو اقبال نے یہاں کہہ دیا کہ خدا سے عشق اتنا ضروری نہیں جتنا محمد سے عشق ضروری ہے۔ یہ تو خیر ان کی شاعرانہ بات ہے، کیونکہ آپ پر جب کچھ پڑھتی ہے تو خدا تو یاد آ ہی جاتا ہے، لیکن محمد سے جب آپ وفا کریں گے تو آپ کو اپنے فرائض کا بھی احساس ہوگا اور اسلام کا احساس ہوگا، آپ اپنے منصب کو جانیں گے، تو بحیثیت امت وسطیٰ اور زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے منصب کو پہچانیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ یہ گویا سیرت طیبہ کے تعلق سے اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ان مقامات کو اس طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ بھی رجحانات پیدا ہیں کہ لوگ منکر نبوت ہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نبوت کا انکار کریں گے تو ملت ختم ہو جائے گی، ملت باقی نہیں رہ سکتی۔ ملت کا وہ وجود باقی ہے نبوت سے اور اتباع نبوت سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دنیا میں ہر جگہ ملے گی، وہ یہ کہ آپ کو زمین کے لگاؤ سے بلند کرے گی، قومیت کے لگاؤ سے بلند کرے گی۔ آپ چینی، جاپانی، ہندوستانی، پاکستانی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایک پیدائشی اتفاق ہے۔ لیکن بنیادی طور پر آپ مسلمان ہیں، خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں کسی سے ملیں گے، اور یہ عام تجربے کی بات ہے، ہم جاتے ہیں آسٹریلیا، جاپان اور یہاں جہاں کہیں جاتے ہیں السلام علیکم کہا گیا، ایک انتہائی ایسا آدمی جس کی زبان دوسری، جس کی نسل دوسری، جس کی تہذیب دوسری، جس کا لباس دوسرا، جس کی غذا دوسری، ایک لفظ کے ساتھ ہی وہ ہم سے متوجہ ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے اندر کوئی فاصلہ ہی نہیں رہ جاتا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے ملت کو یونائٹ کیا ہے۔ اگر ایسی بہت بڑی جو سماجی حقیقتیں ہیں، جو علاقائی نہیں ہیں، جو عالمی حقیقتیں ہیں، ہم اس سے آنکھیں پھیر کے نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں سے، ان حقیقتوں سے آنکھیں پھیر کر فکر کے دوسری وادیوں میں چلے وہ کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک امت ہے اور امت محمدیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق سکھایا، آج دنیا میں جس طریقے سے ہم پھیلے ہوئے ہیں، ہم کو اقبال نے جس طریقے سے ہمارا دل روشن کرنے کی کوشش کی ہے، آج کی محفل کا بھی ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو یاد کریں اور اس کے پیام کی روشنی میں حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اختلافات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حقیقتوں کو سمجھیں گے تو ہم خود ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد